دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مرحوم کی قبر نور کی بارش نازل فرمائے، زندگی کے صغائر و کبائر کی بخشش کے ساتھ اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہوئے کروڑ جنت نصیب عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے خطبہ کے بعد قرآن مقدس کے ابتدائی صفحات کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اور عبادت کیوں تم کرو؟ اللہ نے خود ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو، صاف پاک اور بہتر بن سکو۔ اس کے بعد اللہ نے عبادت کی حکمتیں بیان فرمائی۔ قرآن مقدس کی اس آیت کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات۔ تم اس لیے اس رب کی عبادت کرو کہ اس رب نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو شامیانہ بنا دیا، اور اس رب نے تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی، اور تمہارے لیے اس پانی سے، اس بارش سے فصل اور پھل پیدا کیے۔ اور یہ سب جانتے ہوئے اللہ آگے کچھ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، اس لیے تم اس رب کا کسی کو شریک مت کرنا، اسی رب کی عبادت کرنا، خالص اس رب کی تم عبادت کرنا۔ عبادت کی حکمتیں بیان کر کے اللہ نے اپنے بندوں کے اندر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کا جو حکم دیا ہے، وہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بات ہے کہ اگر آدمی کسی کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کر دے، کوئی احسان کر دے، تو اپنے مسلم کے سامنے نمک حلال آدمی، اچھا آدمی، خاندانی آدمی کبھی سر اونچا نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ وہ سر جھکا کے رہتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ، کوئی آدمی کسی کے ساتھ ایک مرتبہ بھلائی کر دے، ایک مرتبہ احسان کر دے، تو خاندانی آدمی، ایک شریف آدمی، ایک اچھا آدمی، ایک کامل انسان کبھی نمک
حرامی نہیں کرتا ہے، کبھی اس کے سامنے سینہ نہیں تانتا ہے، کبھی اس کے سامنے چکر کے کھڑا نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اس نے میری مصیبت میں میرا کام کیا تھا، میری مصیبت کو دور کیا تھا، میری مدد کی تھی، ہمیشہ سر جھکا کے رہتا ہے۔ تو جو ایک بھلائی کر دے، ایک مرتبہ احسان کر دے، اس کے سامنے کوئی سینہ نہیں تانتا، سر نہیں اٹھا کے رہتا ہے۔ وہ پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا، آسمان کا شامیانہ بنایا، تمہارے لیے بارش نازل کی، وہ رب کہتا ہے بندو یہ ساری چیزیں میں نے، ساری چیزیں 18,000 عالم اور اس کے تمام چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ بتاؤ جو رب تمہارے اوپر اتنا کرم کرے، تمہارے اوپر اتنا احسان کرے، تمہارے لیے اتنی مہربانی کرے، اس پروردگار کی عبادت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے۔ حضرت کعب بن ربیعہ اسلمی بیان فرماتے ہیں کہ میں جب میرے آقا نبی کریم نے یہودیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تو اوس و خزرج کے لوگ میرے نبی کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ اس زمانے میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں ایک رات میری ڈیوٹی تھی کہ میں سرکار کے دروازے پہ کھڑا رہوں، پہرا دیتا رہوں، میں سرکار کی نگہبانی کرتا رہوں۔ ممکن ہے کہ اوس و خزرج کے بدماش آ کر کے مسلمانوں پر یا نبی پاک کے حجرہ پاک میں ہم حملہ نہ بول دیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں رات بھر دروازے کے پاس کھڑا رہا، جب تک میں جاگتا رہا حجرہ کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آتی رہی۔ میرے آقا نبی کریم تسبیح پڑھتے رہے، ذکر میں لگے رہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگی، پھر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سنا اندر سے وہی آواز آ رہی تھی، گویا کہ پوری رات گزر گئی اور سرکار اپنے حجرے میں اللہ اللہ کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ اگر ہم آپ نبی کے سچے غلام ہیں تو ہمیں بھی اپنے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اندر تسبیح کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہے، ہماری مسجدیں، ہماری عبادت خانے، آج ہماری مسجدیں مرثیہ پڑھ رہی ہیں، آج مسجدیں پکار رہی ہیں کہ خدا کے بندو آؤ، مسجد کی زینت اس کے دیواروں سے نہیں ہے، مسجد کی خوبصورتی اس کے رنگ و روشن سے نہیں ہے، مسجد کی خوبصورتی سجدہ کرنے والوں کے کثرت سے ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو آؤ اور اللہ کے گھر کو آباد۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے بچے جہاں کہاں ہیں۔ میرے بھائی اپنے بچوں کے اندر عبادت کا، نماز کا، بندگی کا شوق اور جذبہ پیدا کرو۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں بچوں کو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ، اس کے بڑے لوگ اس کو کس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں کہ بیٹا محنت سے پڑھو، اگر تم پڑھ لکھ لیے تو پڑھ لکھ کر کے اگر اچھا آدمی بن گئے، تم ڈاکٹر بن گئے تو پھر تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، تم معاشرے کی خدمت کے لائق بن سکو گے، تم سے گاؤں کا نام روشن ہوگا۔ بچے کو پیدا ہونے کے بعد جب وہ چلنے کے قابل ہوتا ہے، ابھی وہ ابتدائی اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کے اندر کامیابی کا ایک ذوق اور شوق بھرا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، میرے آقا نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اپنے بچے کو نماز کا حکم دو، اس کے اندر عبادت کا شوق ڈال دو، تاکہ یہ بچہ جب کامیاب بڑا ہو جائے اور اس کے اندر عبادت کا جذبہ ہو تو اس بچے کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ مگر افسوس کہ ہم اپنے بچوں کو دوسروں کی طرف تو پرموٹ کرتے ہیں، دیکھو یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل کامیابی دنیا اور آخرت کی ہے، اصل کامیابی دنیا اور آخرت کی میرے آقا کے تعلیمات کے اندر ہے، مگر ہم نے اسے حقیر سمجھ کر اس کی اہمیت کو بھلا ڈالا ہے، ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے بچوں سے آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کا گھر بڑا ہونا چاہیے، آپ کی گاڑی قیمتی ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ آؤ نا
اللہ سے مانگو، اپنا رشتہ اپنے پروردگار سے جوڑ دو، اللہ تمہیں سب عطا کر دے گا، بغیر مانگے عطا کرے گا، حلال طریقے سے ادا کرے گا، تمہیں اللہ بنگلہ بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، گاڑی بھی دے گی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ مگر آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان اس راستے پہ چل نکلے ہیں، اس کا کردار کیا ہو چکا ہے، اس کی سیرت کیا ہو چکی ہے۔ آج ہماری بستیوں کا نام سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں فلاں بستی فلاں بستی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، میں وہی بات کہتا ہوں جو بات حق ہے۔ آج اپنے بھی مجھ سے ناراض ہیں، مگر دوستوں اگر میں آج اگر جلسے کے اسٹیج سے، مسجد کے ممبر سے، مدرسے سے اگر حق بات کا اعلان نہیں کیا جائے گا تو کون سی جگہ سے اسلام کی بات کہی جائے گی؟ میرے بھائیوں، آج ان بچوں کو، ہمارے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو بگڑے ہوئے راستے میں چلنے کے لیے پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تمہیں پیسہ چاہیے، تمہیں گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، آرام کی زندگی چاہیے، چھوڑ دو سب کو، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو برائیوں کو، چھوڑ دو بلیک میل کے دھندے کو، اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑ لو۔ جو بندہ اپنا رشتہ اپنے پروردگار سے جوڑتا ہے، رب کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی دنیا بھی بہتر بناتا ہے، آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ حدیث کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کنز العمال۔ کنز العمال میں ایک حدیث ہے، میرے آقا نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کی امتوں میں ایک آدمی بڑا امیر تھا۔ کیا تھا؟ امیر آدمی تھا، اس کے پاس دنیا جہان کی سب چیز تھی، نہ دولت کی کمی، نہ خزانے کی کمی، نہ مال کی کمی، سب کچھ تھا۔ جب آدمی کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے نا تو اس کی جھوٹی تعریف کرنے والے، چاپلوسی کرنے والے بلا وجہ اس کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور دروازے پہ امیروں کی بھیڑ رہتی ہے، بغیر بلائے صبح ہو نہیں پاتی ہے امیروں کے دروازے پہ بھیڑ۔ اور وہی اگر کوئی غریب اپنی بیٹی کی شادی بھی کر رہا ہو اور کسی کو دعوت بھی دے، بار بار فون بھی کرے، ریمائنڈ بھی کرتا رہے، پھر بھی عین موقع پر آدمی کہتا یار ذہن سے بات اتر گئی۔ غریب اگر دعوت دے کے بلائے، کارڈ دے کے بلائے تو غریبوں کے گھر کوئی نہیں جاتا، اور جو امیر ہوتا ہے، دولت والا ہوتا ہے، پیسہ والا ہوتا ہے، اچھا اب تو اتنا بگڑ چکا ہے کہ یہ پیسہ کیسا، کوئی اس کے طرف توجہ نہیں دیتا ہے، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، پیسہ پیسہ ہے، پیسہ پیسہ ہے، اسے حلال طریقے سے حاصل کرو، بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ۔ اللہ کو تمہیں دینے کے لیے تم آج پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم سوچتے ہو یہی پیسہ ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے تم نے اپنا رشتہ مجھ سے جوڑ لیا، پیسہ نہیں بلکہ 18,000 عالم اور اس کی تمام چیزیں ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ہمارے بچے کس راستے سے چل رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حدیث شریف میں کنز العمال میں ہے، توجہ سے سنیں میرے بھائی، آدمی بڑا امیر تھا، دروازے پہ صبح سے لے کر شام تک بھیڑ لگی رہتی، مگر دولت ہمیشہ کسی کے ساتھ رہی ہے؟ یہ تو دھرتی چھاؤں کی طرح ہے، آج یہاں کل وہاں پرسوں کہاں، نہیں ہوتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں آدمی کے ریٹائرمنٹ کا سارا پیسہ بس ایک کال کے ذریعے ہی ختم ہو جاتا ہے، ذرا سی چوک ہوئی اور سارا غائب ہو جاتا ہے۔ دولت کیا ہے؟ یہ دھرتی چھاؤں کی طرح ہے، پیسہ کو بس اتنی ہی اہمیت دو جتنا وہ لائق ہے۔ آدمی امیر تھا، حدیث شریف میں غریب بن گیا، اور جب غریب بنا تو اس لائق اس حد تک غریب ہو گیا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جتنے چاپلوس تھے، جھوٹی تعریف کرنے والے تھے، ایک ایک کر کے بھاگ گئے، دائیں بائیں سب بھاگ گئے، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، آدمی فاقے میں زندگی گزرنے لگی۔ ایک دن جب وہ بھوک سے تنگ آ گیا، عاجز آ گیا، اس کے دل میں خیال آیا، میں نے تو حضرت سے سنا تھا، حضرت کہہ رہے تھے کہ بندے کا ساتھ سب چھوڑ دیتا ہے،
مگر رب ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ بات دل میں آیا، اس نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد پہنچا اور مسجد میں جا کر کونا میں سر جھکا کے سجدے میں کہنے لگا مالک پروردگار تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ پروردگار امیری کے بعد غربت برداشت سے باہر ہے، مولا نظر کرم کر دے اور پھر کچھ عطا کر دے۔ اب فاقہ کشی برداشت نہیں کی جاتی ہے۔ بندہ سجدے میں جا کے مانگ رہا تھا، حدیث شریف میں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بنسیمی ہے یہ علماء اس پورے علاقے میں دیوگھر ضلع میں بنسیمی کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔ اگرچہ میں کم آتا ہوں مگر میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ علماء کا بڑا متفق استقبال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ استقبال کر لیں زور سے، میرے لیے نہیں، کم سے کم ان نائبین مصطفیٰ کے لیے آپ کم سے کم ایک مرتبہ بلند آواز سے بولتے ہیں، سب مل کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میں یاد کر رہا تھا کہ آدمی غریب ہو گیا، سجدے میں جا کے کہنے لگا مالک عطا کر دے۔ حدیث شریف میں اللہ نے فرمایا جبریل دیکھ میرا بندہ میرے گھر میں آ کے مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ توجہ سے سنیں میرے بھائی، بچے بڑے غور سے سنیں میری بات کو۔ حدیث شریف میں ہے رب نے کہا جبریل دیکھ میرا بندہ میرے دروازے پہ آ کے کیا مانگ رہا ہے۔ جبریل نے کہا پروردگار یہ بندہ من سے نہیں آیا ہے، گھبرا گیا ہے تب آیا ہے، مصیبت میں پھنس گیا ہے تب آیا ہے، فاتح کشی سے عاجز آ گیا ہے تب آیا ہے، یہ دل سے نہیں آیا ہے۔ اپنے رب کی مہربانی دیکھو، رب کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ حدیث شریف میں ہے رب نے کہا جبریل آیا ہے نا میرے دروازے پہ، آیا ہے نا میرے دروازے پہ، جا جو مانگ رہا ہے دے دے۔ جبریل نے برکت ڈال دی، بندہ گھر آیا، پھر اللہ نے اسے مال عطا کر دیا، غریب آدمی پھر امیر بن گیا، جب امیر بنا پھر مسجد کا راستہ بھول گیا۔ پھر وہی بھیڑ جو دوست بھاگ گئے تھے، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، بہانہ کر کر کے آنے لگے، پھر وہی عالم۔ حدیث شریف میں ہے پھر وہ بندہ غریب دوبارہ سے بن گیا، جب پھر غریب بنا وضو کیا پھر مسجد پہنچا، مصلی بچھا کے سجدے میں جا کے کہنے لگا مالک ایک مرتبہ بھول گیا ہوا، اب آیا ہوں مالک، اب دوبارہ راستہ نہیں بھولوں گا، عنایت کر دے۔ اللہ نے کہا جبریل دیکھ میرا بندہ پھر آ گیا ہے، کیا مانگ رہا ہے دے دے۔ جبریل نے کہا مالک پھر یہ من سے نہیں آیا ہے، یہ گھبرا کے پھر آیا ہے، پھر پریشان ہو کے آیا ہے۔ رب نے پھر وہی بات، جبریل آیا ہے نا میرے دروازے پہ، جا جو میرے دروازے پہ آتا ہے چاہے من سے آئے یا اوپر سے آئے، گھبرا کے آئے یا پریشان ہو کے آئے، جبریل جا آیا ہے نا جو مانگ رہا ہے دے دے۔ جبریل نے پھر برکت ڈال دی، آدمی پھر امیر بن گیا، دنوں کے بعد پھر وہی حالت۔ حدیث شریف میں ہے 70 دفعہ وہ آدمی امیر بنا، غریب ہوا، جب جب امیر ہوتا سب بھول جاتا، جب غریب ہوتا غربت آتی مسجد چلا جاتا۔ جب 70 دفعہ ہو گئے، ایک رات بندہ سوچنے لگا یار میں کتنا کمینہ ہوں، میں بھی کتنا ذلیل انسان ہوں کہ جب جب پریشان ہوتا ہوں خدا کے گھر جاتا ہوں، میرا رب کتنا کریم ہے، میرا پروردگار کتنا مہربان ہے کہ جب جب چاہتا ہوں میرا رب مایوس نہیں کرتا، میرا پروردگار عطا ہی کر دیتا ہے۔ بندے کی نیند ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رات میں اب نیند نہیں آئی، کروٹ بدلتے بدلتے جب آدھی رات گزر گئی، بندہ بستر سے اٹھا، وضو کیا، اندھیری گلیوں سے چل کر مسجد پہنچا، مسجد کے کونوں میں اندھیرے میں مصلی بچھا کے رو کے کہنے لگا مالک آج مال لینے نہیں آیا ہوں، آج خزانہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، عزت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، پروردگار میں بتانے آیا ہوں میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑا ذلیل ہوں، میں بڑا کمینہ ہوں، میں بڑا رسوا ہوں، مالک میں تیری رضا کے لیے آیا ہوں، میری کوتاہیوں کو قبول کر لے، میرے عذر کو قبول کر لے، مولا تیری رضا کے لیے
میں رو رہا تھا. حدیث شریف میں ہے رب نے کہا جبریل دیکھ تو کہتا تھا گھبرا کے آیا ہے, پریشان ہو کے آیا ہے, اوپر من سے آیا ہے. جبریل نے آج میرا بندہ مال نہیں مانگ رہا ہے, خزانہ نہیں چاہیے, دولت نہیں چاہیے, سرمایہ نہیں چاہیے, ثروت نہیں چاہیے, میرا بندہ میری رضا کے لیے آیا ہے, آج دل سے آیا ہے. جبریل کانپنے لگے, تھر تھر کانپتے ہوئے. جبریل نے کہا پروردگار ذرا ایک بات بتائی جائے کہ جب تیرا کوئی بندہ سب کے دیکھا دیکھی مسجد آ جاتا ہے, گھبرا کے آتا ہے, پریشان ہو کے آتا ہے, جو مانگتا ہے تو دے دیتا ہے, جو سوال کرتا ہے تو پورا کر دیتا ہے. پروردگار جب تیرا کوئی بندہ تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے, صرف تیری عبادت کے لیے تیرے گھر میں آتا ہے تو تو اس بندے کو کیا دیتا ہے, کتنا دیتا ہے, کس طرح دیتا ہے؟ اب دھیان سے سننا. اس وقت میرے رب نے جو کہا کنز العمال میں ہے, پروردگار نے کہا جبریل سن, جب میرا کوئی بندہ صرف میری عبادت و بندگی کے لیے میرے گھر میں آتا ہے, اپنا سر جھکاتا ہے, اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے, تو میں اسے عزت دیتا ہوں, مال دیتا ہوں, خزانہ دیتا ہوں, بنگلہ دیتا ہوں, شان دیتا ہوں, دنیا کی ساری نعمت دیتا ہوں, اور قیامت والے دن میں اسے بے حساب جنت کرتا ہوں. اپنے اندر عبادت کا شوق اور عبادت کا جذبہ پیدا کریں. آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. آج ہماری مسجدیں, آج ہمارے گاؤں بگڑ گئے ہیں, مسجدوں میں نمازی نہیں ہے. جمعہ والے دن جاتے ہیں اور صرف 2 رکعت پڑھ کر کے باہر آ کر پوچھیں گے حضرت جمعہ کے بعد کتنی رکعت سنت ہے. خدا بچائے, کیا پہلے تو بڑے بڑے شہروں میں, کلکتہ, دلی میں اور سعودی میں ہوتا تھا, اب تو گاؤں گاؤں میں ہو رہا. بس 2 رکعت نماز ہوئی اور اتنی تیزی سے نکلتے ہیں. ہر جمعہ کو لوگ کہتے ہیں حضرت نئی چپل لے کے آیا تھا مگر ملی نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آدمی چرا کے لے کے چلا گیا ہے, اتنی تیزی میں بھاگتا ہے کہ اس بات کا بھی خیال نہیں کرتا ہے اپنی پہن رہا ہوں یا اپنے بھائی کی پہن رہا ہوں. اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کرے. اللہ بڑا مہربان ہے تمہارے اوپر. اگر تمہارے اندر, تمہارے بچوں کے اندر, ہمارے نوجوانوں کے اندر عبادت کا ذوق اور سلیقہ پیدا ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب. کیا چاہیے آپ کو, کیا چاہیے, کون سی چیز آپ کو چاہیے؟ آئیے نا اپنا رشتہ اپنے پروردگار سے جوڑیے. میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات سمیٹ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بچے غور کریں گے یہ دنیا کیا ہے. ذرا آپ سوچو نا, صغیر انصاری کی عمر کتنی تھی؟ میں یہاں آیا تو پتا چلا کہ بالکل نوجوان تھے. ان کے دوستوں نے یہ پروگرام رکھا ہے. زندگی کب کس کی ختم ہو جائے گی, کب دنیا سے جانا ہوگا, کب سفر ہوگا, کسی کو خبر نہیں ہے. میرے بھائی, اگر آپ چاہتے ہو آپ کی قبر بہتر ہو, آپ کی آخرت بہتر ہو, تو آپ حدیث شریف سنیں. میرے آقا نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں من حفظ الصلاۃ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامۃ ما قارون و فرعون و حامان و ابی. میرے آقا نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو, اگر تم چاہتے ہو تمہاری دنیا بہتر ہو, تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو, تم چاہتے ہو تمہاری آخرت تابناک ہو, نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی, پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی. اس لیے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کی دنیا بہتر ہوتی ہے, زندگی عیش و آرام سے گزرتی ہے, اس کی قبر کشادہ ہوتی ہے, اس کی قبر منور ہوتی ہے. اللہ صبح میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ قبر اندھیری جگہ ہے. لوگ ڈرانے کے لیے کہتے ہیں قبر تنگ جگہ ہے, قبر اندھیری جگہ ہے, قبر میں سانپ ہے, قبر میں بچھو ہے, قبر میں آگ ہے, آگ کی دیوار ہے, آگ کا بچھونا ہے. میں نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ ہم نے حدیث پڑھ رکھی ہے کہ جب بندہ مومن قبر میں ڈالا جاتا ہے,
ابھی ڈال کر کے لوگ 40 قدم ہٹتے ہیں کہ مدینے والے سرکار قدم فرماتے ہیں اور قبر میں تشریف لے آتے ہیں. ذرا وہ منظر بھی آپ یاد کرو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, اتنی جلدی بازی, جلدی جلدی کفن لایا جاتا ہے, پانی گرم کیا جاتا ہے, نہلایا جاتا ہے, کفنایا جاتا ہے اور گورے غریبوں میں لے جا کر منو مٹی کے نیچے اسے دفن کر دیا جاتا ہے. صغیر انصاری بڑا ہڈی عزیز نوجوان تھا, ان کے دوستوں کا ایک جماعت تھی, مگر مجھے بتاؤ کہ صغیر قبر میں اکیلے گیا. اتنی بڑی جماعت تھی دوستوں کی, بنفانی اتنی بڑی آبادی ہے, پورے علاقے میں مشہور گاؤں ہے, اس مشہور گاؤں کا کوئی آدمی اس جوان کے ساتھ نہیں گیا قبر میں, وہ تنہا قبر میں گیا, نہ اس کا گھر والا کوئی گیا, نہ دوست کوئی رہا, نہ کوئی رشتہ دار رہا, سب نے ساتھ چھوڑ دیا. مگر مدینے والے کا کرم دیکھو, ابھی گاؤں کے لوگ, رشتہ دار اور دوست قبر میں اتار کے 40 قدم ہٹے تھے, مدینے سے سرکار نے کرم کیا, قبر میں آ گئے اور آ کے کہنے لگے اے مرنے والے سن, وہ تیرے رشتہ دار تھے, وہ تیرے دوست تھے, وہ تیری بستی کے لوگ تھے, جس نے تجھے تنہا چھوڑ دیا. میں تو رحمت للعالمین ہوں, جب کوئی تنہا ہوتا ہے میری رحمت اس کے ساتھ. اچھا سرکار قبر میں آ گئے, بس آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سرکار قبر میں آتے ہیں اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں, 3 سوال ہوتا ہے, جملے 4 ہوتے ہیں. ایک روایت علماء کو مکمل اختیار اختلاف تھا, مرنے والا قبر میں ہے, 2 آنے والے فرشتے قبر کو پھاڑتے چیرتے آ کے جھنجھوڑ کے بٹھا کے کر من رب کا, مرنے والا کہتا ربی اللہ. دوسرا نادینوں کا جواب دیا جاتا دینی الاسلام, من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے؟ مرنے والا کہتا ہے نبی محمد رسول اللہ. ابھی اتنا کہا ہوتا ہے, سرکار سامنے کھڑے ہوتے ہیں, سبحان اللہ. مرنے والا بیٹھا ہے, سرکار کھڑے ہیں, وہ فرشتہ پوچھتا ہے ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل. علماء بیٹھے ہیں, کانا اور کنتا, کانا اور کنتا ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے, ماضی کے لیے کانا اور کنتا کا استعمال ہوتا ہے. مرنے والا بیٹھا ہے, سرکار سامنے ہے, فرشتے پوچھتے ہیں ما کنتا تقول, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ماضی کا جملہ ہے, فرشتہ یہ نہیں پوچھتا ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے, فرشتہ پوچھتا ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. مطلب یہ ہوا کہ تم جب زندہ تھے تب کیا کہتے تھے, اپنی بستی میں تھے تب کیا کہتے تھے, اپنے جلسگاہ میں جاتے تھے تب کیا کہتے تھے, اپنی مسجد میں جاتے تھے تب کیا کہتے تھے. بنسیمی کے سنی مسلمانوں, ہم سے اگر قبر میں فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, تو ہم کہیں گے فرشتوں پرے ہے, ہم سے پوچھتا ہے کیا کہتا تھا. سن, ہم کہتے تھے سرور کہوں گے, مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو مذہب پہ پناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سحر اس میں کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا ہو گیا. کہتے تھے فرشتوں سن, ہم تو کہتے تھے ہم نے دیکھا نہیں تھا, مگر کہتے تھے یا نبی سلام علیہ, یا رسول سلام علیہ, یا حبیب سلام علیہ. اور اگر کوئی اس سے چڑ جاتا تھا تو ہم کہتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پہلے تو یا نبی ہی پرانے لوگ پڑھتے تھے, مگر کچھ علاقے میں لوگ چڑھنے لگے, بولے ارے یا نبی سلام علیہ. تب مولانا شمیم صاحب قاری یونس نے کہا اگر وہ چڑھتے ہیں تو چڑھنے دو, وہ ایک سلام سے چڑھتے ہیں, آؤ مل کے بنسیمی گھاگرا والے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ ان کی چڑ روڈ پہ آ گئی اور سڑکوں میں چائے دکانوں میں وہ کہنے لگے, پہلے تو تم لوگ یا نبی پڑھتے تھے, اب یہ لاکھوں سلام. اور پکارنے لگے نادان چڑھتا ہے, بریلی والوں نے ہمیں سبق سکھا دیا ہے, تمہیں لاکھ سے چڑھ ہے, اب آگے سن کعبے کے قریب تو جا, تم پہ کروڑوں طیبہ کے شمس و ضحا, تم پہ کروڑوں. اور اگر
اس से भी चिढ़ोगे, अगर इससे भी चिढ़ेगा फिर तो बताएंगे बरेली वाले ने और भी कहा है, बरेली वाले ने हमें बता दिया है लाखों और करोड़ों की क्या हकीकत है। या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे क्या फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करोड़ों जहां, अगर करोड़ों जहान होती तो वो भी कुर्बान कर देता। अब मरने वाला खड़ा है, नबी पूछते माँ पूछता था इनके बारे में क्या कहता था। अच्छा एक बात ठहर के बताऊं दोस्तों, लोग डराते हैं कब्र अंधेरी जगह है, तारीख घर है, कीड़ों का घर है, सांप बिच्छू का घर है, आग और मुसीबत का घर है। मैं कहता हूं नादान, जिस कब्र में नबी आ जाए वहां तारीकी हो सकती है, जिस कब्र में मुस्तफा आ जाए वहां अंधेरा आ सकता है, जहां नबी के कदम पड़ जाएं वहां अजाब कैसे आ सकता है। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा है कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने सरकार होंगे तो सवेरा, सामने सरकार होंगे तो सवेरा होगा। और जैसे ही बंदा नाक पढ़ने लगेगा आवाज आएगी मेरा बंदा सच्चा है, इसकी बात सच्ची है, ये अपने कौलो करार का सच्चा है, अब इसके कब्र में जन्नत की बिछोना बिछा दो और इसे कह दो सो जाए जैसे दुल्हन सोती है। बहरहाल दोस्तों, तो ये जिंदगी फानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं। अपने अंदर इबादत का शौक पैदा करें। आज हर चीज को प्रमोट किया जा रहा है, हर चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, मगर इबादत खुदा की बंदगी नमाज ऐसी चीज है कि इसे लोग बस और भी भुलाते चले जा रहे हैं। हदीस पढ़ा तो मैंने, तर्जुमा सुना दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन हफ़िज़ सलात, जो नमाजों की पाबंदी करता है कानत व नूरन व बुरहानन व निजातन, उसके लिए नूर है, सुकून है, आसानी है, आसाइश है, उसके लिए रिहाई है। वो मल्लम युहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहू नूरन वला बुरहानन वला निजातन, और जो बेनमाजी होता है ना उसकी जिंदगी सुकून से कटती है, ना उसके घर आंगन में बरकत होती है, ना उसकी कब्र अच्छी होती है, ना उसकी आखिरत अच्छी होगी। आका इरशाद फरमाते हैं सबसे बड़ी मुसीबत ये होगी कि जो बेनमाजी होगा काना यौमल क़यामत मा क़ारूना व फ़िरऔना व हामाना व उबय इब्न खल्द, जो बेनमाजी होगा क़यामत वाले दिन बेनमाजी नबी के साथ नहीं, बुजुर्गों के साथ नहीं, उलमा के साथ नहीं, बल्कि कारून के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ और उबय इब्न खल्द के साथ क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने अंदर इबादत का शौक पैदा कीजिए। नमाज सबसे अहम इबादत है, खुदा की बंदगी और खुदा की कुर्बत का सबसे अहम जरिया नमाज है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा सजदे में जाता है तो रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। इसलिए नमाजों की पाबंदी कीजिए। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी होगी, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी कीजिए। अपने अंदर, अपने मुआशरे के अंदर एक बेदारी लाइए। दुनिया जाग रही है, दुनिया कयामत की चाल चल रही है, हम आप कहाँ हैं? आज हम और आप, हमारे बच्चे डीजे नाच गाना यही सब में फंसे हुए हैं। खुदा रहम करे हमारे माशरे पर, हमारे बच्चों पर। अल्लाह ताला हम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलाए, गुनाहों से बचाए, हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। हज़रात, क्योंकि माक़ूलात व मशरूबात का भी इंतज़ाम है,